اصل بیماری کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ مرض کیوں پیدا ہوا، یہ مفلسی، غربت اور یہ مسلمانوں سے حکومتیں چھیننے کا، اور پھر تیسری بات یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، اور پھر اس علاج میں پرہیز کیا کیا کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات، اصل بیماری کیا ہے، تو اصل بیماری یہ ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یعنی سنت مبارکہ کو بھی ترک کر چکی ہے امت مسلمہ اس وقت، اور اللہ رب العزت جل وعلا کے فرامین کو بھی پس پشت ڈال چکی ہے، کہ یہ پہلا سبب ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور یہ مفلسی کا اور زمانے بھر کی مصیبتوں کا شکار ہونے کا یہ سبب ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرامین کو مانا نہیں جاتا، حضور علیہ السلام کی سنتوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کے خلاف چل کر زندگی گزاری جاتی ہے، تو یہی نتیجہ یہی ہے کہ یہ جو آج مصیبتوں کا شکار ہوئے ہیں، سبب اس کا یہی ہے۔ دوسری وجہ کہ اکثر فتنہ فساد کی جڑ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غصہ اور دوسری چیز ہے غفلت۔ تو آج دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ تھوڑی تھوڑی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ دور نہ جائیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے گھر میں اگر شادی شدہ بندہ ہے، معمولی سی بات ہوگی اپنی زوجہ کے ساتھ تو جناب حضرت صاحب غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، مار دھاڑ شروع۔ یہ غصہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز غفلت کے سبب بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ کر بیٹھتا ہے، یہ غفلت کا ہی یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ آج صبح کی اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے ہم مسجد میں نہیں آتے، نماز باجماعت ادا نہیں کرتے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اذانیں ہوتی ہیں، ہماری آواز آتی بھی ہے، کانوں سے ٹکراتی بھی ہے، سنتے بھی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی، ہم غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے۔ اور تیسری چیز کہ اکثر مسلمانوں میں بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بڑھاپے اور پھر اس کے مرنے تک کی جو رسم و رواج ہے، یہ کتنے تباہ کن ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کہ جیسے ہی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، ڈھول باجے، ناچ گانے، یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، مولا تیرا شکر ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے، درود پاک کا وظیفہ کیا جائے کہ مولا تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے کرم کیا، اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد جیسی نعمت رحمت تو نے عطا فرمائی ہے، تیری ذات کا شکر۔ لیکن ہمارے ہاں اس رسم و رواج پہ جو منایا جاتا ہے جی، گانے باجے، ڈھول دھماکے اور اس طرح کی موسیقی کی محافل سجا کر کے پورے علاقے کو پتہ چلے کہ جناب فلاں برخوردار کے گھر میں جو ہے اولاد ہوئی ہے، تو یہ سبب بن رہی ہے ہماری دین سے دوری کا اور یہ غلط رسم و رواج کا، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلے ہیں، کہ آج ہمارا شاہانہ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے سے لیٹ ہو گئے تو لوگوں نے وجہ پوچھی جمعے کے بعد، حضرت خیریت آج آپ لیٹ ہو گئے تھے جمعے میں؟ تو آپ فرماتے ہیں اصل امیر المومنین ہیں، فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے میں اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں کہ میرا ایک ہی یہ لباس ہے، ایک ہی جوڑا کپڑوں کا ہے، اس کو دھو کر ڈالا تھا، سوکھنے میں دیر لگ گئی ہے، اس لیے مجھے جمعے میں آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی سوٹ امیر المومنین کا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خطبے کے لیے جو ہے ممبر شریف پر کھڑے ہوتے تو آپ کے اس کرتہ مبارک پر اور تہمت مبارک پر بے شمار جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور فرماتے تھے بعض اوقات چمڑے کے پیوند کپڑے پہ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ روب و دبدبہ اللہ رب العزت جل وعلا نے کیسا عطا فرمایا، اور ان کا رہن سہن اتنا سادہ زندگی والا، اتنی سادہ زندگی ان کی کہ ایک ایک سوٹ اپنے پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور پھر اس پر بھی بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ آیا، اس نے پوچھا لوگوں سے امیر المومنین کہاں ہے، ان کا آستانہ کہاں پہ ہے، ان کا محل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین کا محل نہیں ہے، وہ تو ایک سادہ سے مکان میں رہتے ہیں۔ اور کہا کہاں گئے ہوں گے اس وقت، وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا ابھی وہ درہ کندھے پہ رکھ کے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ شخص آیا، جا کر اس نے دیکھا کہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کہ لوگ ڈرتے ہیں، قیصر و کسریٰ جنہوں نے فتح کیا، وہ فرماتے ہیں جب وہ شخص جا کر دیکھتا ہے جنگل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، نام سن کر وہ امیر المومنین سر کے نیچے درہ رکھ کے درخت کے نیچے زمین پر مٹی پر سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی سادہ زندگی، روب و دبدبہ اللہ نے کیسا عطا فرمایا۔ اور پھر خشیت الہی کا مادہ اتنا کہ آگ کے قریب ہاتھ کر کے اپنے آپ سے سوال کرتے تھے، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، کیا تیرے اندر یہ صلاحیت ہے، تیرے اندر اتنی قوت برداشت ہے کہ تو اس آگ کو برداشت کر سکے؟ دیکھ لے یہ دنیا کی آگ ہے اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تپش اور حرارت والی ہے۔ یہ دیکھ لے تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آخرت کی جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو خشیت الہی اتنی کہ جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے جو ہے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا تھا کہ جنتی ہونے کا ذرا برابر شک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خشیت الہی اتنی، خوف خدا اتنا۔ اور پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی برکتیں کیا کیا عطا فرمائی کہ آپ کی کرامات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے اور خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور 1 مہینے کے بعد ایک قاصد آیا، اس نے آ کر خوشخبری دی کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں علاقہ جو ہے نہاون کا علاقہ وہ ہم نے فتح کر لیا ہے، اور ہم جنگ ہار چکے تھے، شکست کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، اور ہمیں وہم و گمان میں یہی آ رہا تھا کہ اب ہم جنگ ہار گئے ہیں، کفار جیت جائیں گے۔ لیکن اچانک ہم نے عمر فاروق کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے، جو ہمارے اس وقت کے جو کمانڈر تھے نا، جو چیف تھے ہمارے، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آواز سنو، فاروق اعظم کی آواز آ رہی ہے، اور وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ پہاڑ کے دامن کو مت چھوڑنا، کہ پہاڑ کے دامن سے پچھلی طرف سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے گا۔ جب ہم نے یہ آواز سنی، ہم نے پہاڑ کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے کہ بیٹھے مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اور 40 میل دور، 3200 میل دور دیکھ رہے ہیں نہاون کے اندر کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور پورا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا نا، تبھی تو آپ نے بتایا
اور جب آپ اسلام لائے 40ویں نمبر پر 39 مسلمان پہلے ہو چکے تھے، آپ کا 40واں نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب مشہور واقعہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہن کے گھر گئے، مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیا، کہا دین اسلام کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا نہیں اے عمر، نہیں چھوڑوں گی اس دین اسلام کو۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ چند ورقے کتاب کے رکھے ہوئے، صحیفہ رکھا ہوا ہے، کہا کیا کر رہی تھی اس کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم یہی تلاوت کر رہے تھے اسی کی۔ تو آپ نے فرمایا دکھاؤ مجھے، تو آپ کی بہن نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ جائیں پہلے غسل کریں، پاک صاف ہوں، پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ لگانا۔ تو جب اس کو دیکھا، قرآن کو پڑھا، دل کی دنیا بدل گئی اور کلمہ پڑھ لیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن پہلے یہ دعا مانگی تھی، اے میرے مولا، اے میرے رب، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں جب عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے مبارکباد دی، اے عمر تمہیں مبارک ہو، تو مراد مصطفیٰ ہے، کہ میرے محبوب نے جو دعا مانگی تھی وہ تیرے حق میں قبول ہوئی ہے، اور میرے محبوب کی دعا یہی تھی، اے میرے مولا یا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، تو وہ تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب جب ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، اب گھر گھر پہ جا کر بتا رہے ہیں کفار کو، اور فرما رہے ہیں اے کافرو، پہلے مسلمان کمزور تھے، تم ان پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آؤ میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آؤ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو اس نے یتیم کروانا ہو، آؤ ذرا سامنے آ کے مقابلہ کر کے دیکھ لے، میرے سامنے آئے، میرے اوپر انگلی اٹھائے، میرے ساتھ لڑائی کرے۔ تو کسی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی، اور زنیرہ نامی ایک خاتون، وہ ایک آقا کی غلام تھی، باندھی تھی، کنیز تھی، زر خرید، اور اس کا آقا بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا زنیرہ پر۔ اور مورخین محدثین لکھتے ہیں کہ وہ عشق مصطفیٰ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عاشقہ خاتون تھی، مورخین محدثین لکھتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں کے اندر بھی عشق مصطفیٰ بھرا ہوا تھا، اتنا عشق۔ اور اس کا آقا اس کو مار مار کے تھک گیا، اب عمر گزرے سامنے سے، اور اس زنیرہ کے آقا نے بلایا اور کہا اے عمر، یہ دین اسلام کو چھوڑ نہیں رہی۔ اب عمر آئے، کوڑا ہاتھ میں لیا، پہلے اس کو مارتے رہے، اور پھر مار مار کے بیٹھ گئے، پانی پینے لگے، اور کہنے لگے اے زنیرہ، مجھے تیرے اوپر کوئی ترس نہیں آیا، میں بس صرف پانی پی رہا ہوں، پیاس لگ رہی تھی، مجھے ترس نہیں آیا تیرے اوپر۔ پھر اٹھے، غضبناک ہو کر وہ کوڑا اٹھایا اور زنیرہ کے گلے میں ڈال کر اس کو مروڑ کر گھمایا، زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئی، بینائی چلی گئی، آنکھیں نکل کر باہر آ گئی، اور کہنے لگے، وہ آقا بھی کہہ رہا ہے، عمر بھی کہہ رہا ہے، اے زنیرہ اب بلا اس نبی کو جس کی خاطر تو اتنا ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، بلا اس نبی کو کہ تیری بینائی کو لوٹا دے تجھے، بلا اس نبی کو کہ آ کے تیری مدد کرے، اتنا ظلم و ستم تیرے اوپر ہو رہا ہے۔ زنیرہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے میرے مالک، میں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی آنکھیں نہیں مانگتی، اپنے لیے بینائی نہیں مانگتی، اے میرے مالک اب تیرے محبوب کی عزت کا سوال ہے، اے میرے محبوب کی، اے میرے رب میرے محبوب کی عزت کا سوال ہے، اب تو مجھے بینائی عطا فرما دے تاکہ ان کافروں کی، ظالموں کی جو ہے آنکھیں، ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ اس زنیرہ نامی عورت کا یہ جملہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرما دی۔ اب وہی زنیرہ کھڑی ہے گلی کے کونے پر،
اور عمر دروازے بجا بجا کر کفار کے کہہ رہے ہیں اے کافرو، کسی کے اندر اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں۔ اب زنیرہ سامنے آ کر کہنے لگی اے عمر، ایک دن یہ تھا کہ تو مجھے مار مار کے تھکتا نہیں تھا، اتنا غضب جاہو جلال تھا تیرا، لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کیا ہو گیا ہے تجھے کہ آج اتنا نرم گوشہ ان کے لیے، ان کا جو ہے تو عاشق بن گیا ہے اور ان کا کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اب کہنے لگے اے زنیرہ، اس وقت تک میں نے صحیح معنوں محمد عربی کو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اب دیکھا ہے محمد عربی کو۔ جیسے ہی میں نے دیکھا ہے اللہ نے میری اس خواہش کو پورا فرما دیا ہے، اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا، اور فرماتے ہیں آپ کا ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کی نصرت کا سبب بنا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت تھی جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، اور ابو لولو فیروز نامی ایک شخص جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا فجر کی نماز میں، اور اس میں مختلف اقوال ہے۔ کسی نے لکھا کہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخم لگے، آپ جو ہے یکم ماہ محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، کسی نے 28 لکھا، کسی نے 27 لکھا، لیکن زیادہ تر راجح قول یہی ہے کہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی ہوئی، اور 26 ذی الحج کو جو ہے آپ کے اوپر ابو لولو فیروز نامی شخص نے جو ہے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور آپ جو ہے یکم ماہ محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب پتہ چل گیا کہ اب وقت بالکل قریب ہے اس دار فانی سے کوچ کرنے کا، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو بلایا اور بھیجا، جاؤ بیٹا جاؤ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر اجازت طلب فرماتے ہیں، تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ جگہ رکھی ہوئی تو اپنے لیے تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ بکواس کرنے والے لوگوں سنو، تم تو کچھ اور ہی بک رہے تھے امہات المومنین کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں، اب دیکھو کیسی محبت، کیسا عزت کا مقام، کیسی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت شفقت، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے میں نے جگہ رکھی ہوئی تھی اپنے لیے، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اجازت ہے کہ عمر کو آ کے اس جگہ پر دفنا دیں۔ اب پھر بھی احتیاطاً فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہیں بیٹا شاید ہو سکتا ہے اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ میں امیر المومنین کے عہدے پر فائز تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے اس عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے ڈر کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو۔ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں نا پھر جا کر ام المومنین سے جب میرا جنازہ تیار ہو جائے پھر جا کر اجازت طلب کرنا، اگر پھر اجازت مل جائے تو میرے یاروں کے ساتھ مجھے دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں میرے مدفن بنا دینا۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی
تو پھر جب جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ پڑھے جانے کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر اجازت طلب فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور کی خواہش تھی، اگر آپ اجازت فرماتی ہیں، اجازت عنایت فرماتی ہیں تو میں اپنے والد گرامی کا مدفن ادھر ہی بنا دیتا ہوں، اپنے صاحبوں کے ساتھ ان کی تدفین کروا دیتے ہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو جنت البقیع میں ہم دفن کر دیں گے۔ لیکن قربان جائے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت پر کہ آپ نے فرمایا کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں، جو میں نے پہلے جو جواب دے دیا تھا وہی جواب ہے، اجازت ہی اجازت ہے کہ میں نے اپنے اوپر عمر کو ترجیح ہے، میری جگہ پر عمر کی تدفین ہو جائے۔ اور رضا رسول کے ساتھ آپ نے سنا نا، یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جہاں سے انسان کا خمیر لیا جاتا ہے وہیں اس کا مدفن ہوتا ہے۔ جہاں سے انسان کا خمیر لیا جاتا ہے یعنی اس کی پیدائش کے وقت اس کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے وہیں پر اس کا مدفن ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا، بکواس کرنے والے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اب دیکھیں نا کہ ادھر حضور علیہ السلام کی قبر انور، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور، اور اس کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور۔ اور بے شمار مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں آیا، میرے ساتھ صدیق اکبر آئے، عمر فاروق آئے، اور جب آخری ایام چل رہے تھے حضور علیہ السلام کے علالت کے باعث، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے آسرا دیا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے میرے آقا کو، ایک طرف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو پکڑ کر مسجد نبی شریف میں لائے، جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے نا تو میرے آقا نے فرمایا، ہے میرے صحابہ، آج جس طرح دیکھ رہے ہو نا کہ جس شان و شوکت سے میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم جس شان و شوکت سے آج مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں، بروز محشر جنت میں بھی ایسے داخل ہوں گے۔ تو لوگوں ذرا ان کا مقام تو سمجھو، ایسے نہیں دیوان درازیاں کیا کرو